السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ حضرات سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے سونے اور چاندی کا زکوٰۃ کس طرح سے نکالے۔ میرے بھائیوں، بنیادی طور پہ آپ یہ بات جانیے کہ 5 طرح کے اموال ایسے ہیں، 5 طرح کی اشیاء ایسی ہیں جس میں زکوٰۃ نکالنا لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 1 زرعی پیداوار، یعنی وہ پیداوار، وہ فصلیں، وہ غلیں جو کھیتی سے نکلتی ہیں۔ نمبر 2 سونا اور چاندی۔ نمبر 3 اموال تجارت۔ نمبر 4 جانور اور چوپائے۔ نمبر 5 رکاز اور دفینہ۔ یہ 5 اموال ایسے ہیں جس میں زکوٰۃ نکالنا لازم اور ضروری ہے، جس کے انشاءاللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے رفتہ رفتہ میں آپ کے سامنے ساری تفصیلات یکے بعد دیگرے بیان کرتا رہوں گا۔ آج ہمارا موضوع ان 5 چیزوں میں سے صرف ایک ہے کہ سونا اور چاندی میں زکوٰۃ کس طرح سے نکالا جائے، اس تعلق سے کیا مسائل ہیں، اس کا نصاب کیا ہے اور مقدار زکوٰۃ کیا ہے، شرائط زکوٰۃ کیا ہیں، اور اسی طرح سے کیفیت اخراج زکوٰۃ کیا ہے، یعنی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان 4 مسائل پر ہم بحث کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ نصاب کا۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ میرے بھائیوں، سونے کے نصاب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن قبل اس کے کہ ہم سونے کا نصاب جانے پہلے جانے نصاب کہتے کس کو ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، نصاب کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ شریعت اگر کسی چیز میں زکوٰۃ فرض کرتی ہے، کسی بھی مال میں، کسی بھی وہ فارمیٹ میں ہو، تو اس کا ایک نصاب مقرر کرتی ہے، یعنی اتنی مقدار میں اگر وہ مال ہو جائے گا، یہاں تک وہ مال پہنچ جائے گا، اس مقدار میں مال ہو جائے گا، اس وزن میں مال ہو جائے گا، تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ہر چیز کا ایک نصاب ہوتا ہے۔ اب سونے کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب بتایا ہے۔ جب آپ کے پاس اس مقدار میں وہ سونا پہنچ جائے گا تب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اگر اس سے کم مقدار میں ہے یا اس سے کم وزن میں آپ کے پاس سونا ہے تو اس میں آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اسی کو نصاب بولا جاتا ہے۔ اب نصاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا کیا بیان فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا نصاب 20 دینار بتلایا۔ کتنا دینار میرے بھائیوں؟ 20 دینار۔ دینار جو سونے کا سکہ ہوتا تھا، سونے کی کرنسی ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سونے کا نصاب 20 دینار ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1573، یعنی 1573 نمبر کی روایت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم پر کوئی زکوٰۃ نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس 20 دینار ہو جائے۔ جب تمہارے پاس 20 دینار ہو جائے گا تو تم پر زکوٰۃ دینا لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ گویا کہ سونے کا نصاب کیا ہے؟ 20 دینار کا ہونا۔ اب میرے بھائیوں، ہم 20 دینار کو اگر موجودہ پیمانے کے اعتبار سے وزن میں تبدیل کریں کہ اس کا کتنا وزن ہوتا ہے، کتنا سونا اس کا بنتا ہے، تو علماء کرام کی تحقیق کے مطابق 1 دینار کا وزن 4.25 یعنی 4.25 گرام 1 دینار کا وزن۔ کتنا؟ 4.25 گرام 1 دینار کا وزن۔ اس طرح سے اگر ہم 20 دینار کا وزن نکالیں گے تو میرے بھائیو دوستو 20 دینار کا کل وزن بنے گا 85 گرام۔ 85 گرام 20 دینار کا وزن بنتا ہے۔ تو گویا کہ اگر کسی بھی مرد و عورت کے پاس 85 گرام سونا ہو جائے، وہ 85 گرام سونے کا مالک ہو جائے، تو 1 سال میں 1 مرتبہ اس کا 2.5% نکالنا ضروری ہے۔ یہ سونے کا نصاب ہے۔ کتنا میرے بھائیو؟ 85 گرام سونا۔ بعض علماء کرام نے اس سے بھی زیادہ بتلایا ہے، کچھ علماء کرام نے کہا 87 گرام، کچھ علماء کرام نے کہا 92 گرام، اور اس میں اختلاف کا سبب یہ ہے کہ میرے بھائیو بعض علماء کرام نے 1 دینار کا وزن تھوڑا اس سے زیادہ ہوتا ہے، تو جن لوگوں نے 1 دینار کا وزن زیادہ بتلایا انہوں نے 20 دینار کا مجموعی وزن اس سے زیادہ بتلایا ہے۔ لیکن سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اس کا صحیح وزن 85 گرام ہی ہو۔ اور میرے بھائیو دوستو، اس وجہ سے بھی بات صحیح ہے کہ اگر ہم 92 گرام یا اسی طرح سے 87 گرام کو اپنا نصاب مانیں تو بہت ممکن ہے کہ 85 گرام ہو، تو اگر ہم زیادہ کو مانیں گے تو کم والی عدد چھوٹ جا رہی ہے، لیکن اگر کم والی عدد کو ہم نصاب مان لیں 85 گرام کو تو زیادہ والا عدد اس میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن اگر زیادہ والے عدد کو ماننے کی صورت میں کم والا عدد شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ کہ 85 گرام سونے کو نصاب مانا جائے تاکہ زیادہ والا عدد شامل ہو جائے اور اسی میں احتیاط بھی۔ تو میرے بھائیو پتہ کیا چلا کہ سونے کا نصاب 85 گرام ہے۔ دوسری چیز، چاندی کا کیا نصاب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے بارے میں بیان فرمایا کہ چاندی کا نصاب ہے 200 درہم۔ درہم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چاندی کا سکہ ہوتا ہے، چاندی کی کرنسی،
200 درہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کا نصاب بیان فرمایا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1573 یعنی 1573 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب تمہارے پاس 200 درہم چاندی ہو جائے، 200 درہم ہو جائے تو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس میں 5 درہم زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میں یہاں صرف نصاب والے مسئلے کو لوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصاب کیا بیان فرمایا کہ 200 درہم اگر تمہارے پاس ہو جائیں تو گویا کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب 200 درہم کا موجودہ پیمانے کے اعتبار سے کتنا وزن ہے؟ میرے بھائی اس بارے میں بھی علماء کرام کا الگ الگ اختلاف ہے، لیکن سب سے کم مقدار علماء کرام نے جو بیان فرمائی ہے کہ 1 درہم کا موجودہ پیمانے کے اعتبار سے جو وزن بنتا ہے وہ وزن ہے 2.975 گرام، یعنی 2.975 گرام 1 درہم کا وزن بنتا ہے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں 200 درہم کا مکمل وزن، مجموعی وزن بنے گا 595 گرام، 595 گرام، یعنی اگر کسی بھی آدمی کے پاس 595 گرام 595 گرام اگر چاندی ہو جائے تو گویا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ یہ چاندی کا نصاب ہے۔ سونے کا نصاب کیا 85 گرام، اور اسی طرح سے چاندی کا نصاب یہ ہے کہ 595 گرام۔ ایک بات یہاں وضاحت کرنا ضروری ہے کہ بعض ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں 7.5 1 تولہ اس دور میں 10 گرام کا مانا جاتا ہے، تو اگر ہم 7.5 تولہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ 75 گرام میں، چونکہ 7.5 تولے کا مجموعی وزن 75 گرام بنے گا۔ لہذا اس دور میں چونکہ جب تولے کا وزن گھٹا ہے، 1 تولہ جبکہ پہلے 12 گرام کا ہوا کرتا تھا، اب اس کا وزن گھٹ کر کے 10 گرام ہو گیا، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ اب 8.5 تولے میں زکوٰۃ ہے، 7.5 تولے میں نہیں۔ 7.5 تولے میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، بلکہ 8.5 تولہ اگر کسی کے پاس سونا ہو جائے تو اس میں زکوٰۃ لازم، واجب اور ضروری ہو گئی، چونکہ 8.5 تولہ جب ہم مانیں گے تبھی وہ 85 گرام بنے گا اور نہ 75 گرام بنتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں اس مسئلے کی وضاحت ضروری ہے تاکہ لوگ غلط فہمی کے شکار نہ ہوں۔ تو یہ تو رہا نصاب کا مسئلہ کہ سونے اور چاندی کا یہ نصاب ہے، سونے کا نصاب 85 گرام، چاندی کا نصاب 595 گرام۔ میرے بھائیو دوستو اس کی مقدار کیا ہے، یعنی ہمیں زکوٰۃ کتنا نکالنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی میں نے آپ کے سامنے ابو داؤد کی روایت پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بیان فرمایا کہ 200 درہم میں تمہیں 5 درہم نکالنا ہے۔ اب 200 درہم کا 5 درہم کتنا ہوا میرے بھائیو؟ 2.5%۔ 100 درہم میں 2.5 درہم اور 200 درہم میں 5 درہم، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تمہیں 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے۔ 85 گرام میں بھی 2.5% اور اسی طرح سے 595 گرام میں بھی 2.5%۔ اگر آپ کے پاس جتنا بھی آپ کے پاس سونا ہے، اگر وہ 85 گرام سے زیادہ ہے تو میرے بھائیو اس کا آپ کو 2.5% نکالنا پڑے گا۔ جتنا بھی آپ کے پاس چاندی ہے، اگر وہ 595 گرام سے زیادہ ہے تو کل چاندی کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ یہ زکوٰۃ کا مقدار ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کی کیفیت کیا ہے، یعنی زکوٰۃ کیفیت پر پہلے بحث نہیں کریں گے، پہلے دیکھتے ہیں شرائط کیا ہیں، زکوٰۃ نکالنے کے شرائط کیا ہیں۔ میرے بھائیو بنیادی طور پہ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ نکالنے کی 3 بنیادی شرائط ہیں۔ سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ وہ سونا اور چاندی آپ کا نصاب تک پہنچے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ نصاب تک جب تک نہ پہنچے، یعنی شریعت نے جو مقدار بتائی ہے کہ اس مقدار تک پہنچے گا تبھی آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر اس سے کم مقدار میں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مقدار کیا ہے؟ سونے کا الگ مقدار جو میں نے آپ کے سامنے بھی بتایا 85 گرام، چاندی کا الگ مقدار جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا 595 گرام۔ تو یہ نصاب ہے، جب اس نصاب تک پہنچ جائے گا تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ پہلی شرط ہے سونے اور چاندی کے مسئلے میں زکوٰۃ نکالنے کی۔ دوسری شرط کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تک اس پر 1 سال نہ گزر جائے، 1 سال جب اس پر مکمل ہو جائے گا تب 1 سال میں 1 مرتبہ آپ پر زکوٰۃ دینا لازم اور ضروری ہوگی۔ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1449 یعنی 1449 نمبر کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی بھی مال میں زکوٰۃ نہیں یہاں تک کہ اس پر 1 سال گزر نہ جائے۔ تو گویا کہ 1 سال اگر گزر جائے گا تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ 1 سال میں ہی سونے اور چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، 1 سال سے پہلے فرض نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے 1 سال کے بعد مزید تاخیر کرنا کسی شدید شرعی عذر کے سبب درست نہیں ہے، یعنی کوئی شدید شرعی عذر ہو تبھی تاخیر آپ کر سکتے ہیں، ورنہ کسی بھی صورت میں آپ درست نہیں ہے کہ آپ تاخیر کریں۔ پہلے آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیو 1 سال اگر ہو جائے تب زکوٰۃ نکالنا آپ پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ رہی دوسری شرط کہ اس پر سال بھی گزرنا چاہیے۔ تیسری شرط کیا ہے میرے بھائیو؟ اس پر مکمل آپ کی ملکیت ہو، یعنی اس پر ملکیت ہو۔
جب تک آپ کی اس پر مکمل ملکیت نہیں، یعنی 85 گرام سونے پر جب تک آپ کی ملکیت نہیں تب تک آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ اس مسئلے میں غلط فہمی کے شکار ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک گھر میں 3 لوگ، ایک ہماری بیوی ہے، ایک ہماری بڑی بچی ہے، ایک چھوٹی بچی ہے۔ اب ہماری بیوی کے پاس 80 گرام سونا ہے، بڑی بچی کے پاس 50 گرام سونا ہے، چھوٹی بچی کے پاس 60 گرام سونا ہے۔ اب شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ تینوں لوگ ہیں، تینوں کے پاس الگ الگ مقدار میں سونا ہے اور تینوں کی اپنی الگ الگ ملکیت ہے۔ میری بیوی کی ملکیت 80 گرام سونے پر ہے، میری بڑی بیٹی کی ملکیت 50 گرام پر ہے، چھوٹی کی ملکیت 60 گرام پر۔ تو شریعت کا قاعدہ یہ ہے میرے بھائیوں، کسی پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ ملکیت کسی نصاب تک، کسی کی ملکیت تو سب کی ہے لیکن نصاب تک وہ مال نہیں پہنچا ہے، نصاب تک مال نہیں پہنچا۔ 85 گرام پر ملکیت نہیں ہے، ایک کی 80 گرام پر ہے، ایک کی 50 پر ہے، ایک کی 60 پر ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب وہ جتنا بھی ہمارے گھر میں سونا ہے سب کی الگ الگ ملکیت ہے، سارے سونے کو ایک ساتھ ملایا جائے گا۔ تو بیوی کا سونا لاتے ہیں، بڑی بچی کا سونا، چھوٹی بچی کا سونا، اور سارے سونے کو ایک ساتھ ملاتے ہیں، اس کے بعد زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ طریقہ غلط، اس مسئلے کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگ اس بارے میں غلط فہمی کی شکار ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ سب کی الگ الگ ملکیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی بیوی کے پاس 85 گرام سونا تب اس میں زکوٰۃ فرض ہے، ضروری آپ پر یہ قطعاً لازم نہیں ہے کہ آپ سارے لوگوں کے سونے کو ملاؤ، اس کے بعد اگر وہ 85 گرام تک پہنچ جائے تب زکوٰۃ نکالنا ہے۔ یہ خود لوگ اپنے لیے پریشانی پیدا کر رہے ہیں، یہ طریقہ نہیں درست ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ سب کی الگ الگ ملکیت ہونی چاہیے، تبھی سب پر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو، اور اس نقطے کو جاننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، نقطہ کیا میرے بھائیوں، کہ جب ہم یہ جانیں گے کہ ملکیت ہونا ضروری ہے تب ایک بہت بڑا مسئلہ، اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جیسے بیت المال میں بہت سارے پیسے ہوتے ہیں نقدی شکل میں، سونے اور زیورات کی شکل میں، تو اس پہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ اس پہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ مدرسے کی زمین ہوتی ہے، مسجد کی زمین ہوتی ہے، مدرسے میں کیش پیسہ ہوتا ہے، مسجد میں کیش پیسہ ہوتا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی کی شخصی ملکیت میں نہیں ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کے میں فرضیت کے لیے ملکیت کا ہونا ضروری ہے، اور مدرسے میں اگر مال رکھا ہوا تو اس میں ملکیت، اس پہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، مسجد میں اگر کیش پیسہ ہے تو اس پہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، بیت المال میں اگر کیش پیسہ ہے تو اس پہ بھی کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، جب یہ 3 شرائط جمع ہو جائیں گے تو آپ پر زکوٰۃ دینا لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ نصاب تک پہنچے، یعنی سونا 85 گرام کا ہو۔ دوسری شرط یہ کہ اس پر 1 سال گزر جائے، 1 سال نہیں گزرے گا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کی 85 گرام پر ملکیت ہونی چاہیے، کسی اور کی اس میں شراکت داری نہ ہو، اگر شراکت داری کسی کی اور ہے، اس میں کوئی پارٹنرشپ ہے تو اس میں بھی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ 3 شرائط ہیں۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں میرے بھائیوں، اس کے نکالنے کا طریقہ کیا ہے، نکالنے کا طریقہ کیا ہے۔ سونے اور چاندی کے زکوٰۃ نکالنے کی بنیادی طور پہ 2 طریقے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سونے اور چاندی کا مارکیٹ ریٹ نکالیں، یعنی سونے کا دام اس وقت مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو اس وقت مارکیٹ میں چاندی کا ریٹ کیا چل رہا ہے، تو میرے بھائیوں آپ ریٹ نکال کر کے پیسے کی صورت میں آپ زکوٰۃ نکالیں۔ مثال کے طور پہ 85 گرام سونے میں زکوٰۃ لازم اور ضروری، 85 گرام سونے میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ میرے بھائیوں دوستوں، ہمارے مارکیٹ میں 85 گرام سونے کتنے پیسے کا ملتا ہے، اس کی کتنی قیمت بنتی ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 85 گرام سونا ہمارے اس دور میں تقریباً 3,40,000 روپے تک کا بنے گا، یعنی اس کی قیمت 3,40,000 تک بنے گی۔ اب پتہ یہ چلا کہ 85 گرام سونے کی قیمت 3,40,000 روپیہ ہوئی، 3,40,000 میں اب ہمیں 2.5% نکالنا ہے، تو اب ہم اس کا 2.5% کس طرح نکالیں گے میرے بھائیوں، اس کا ہم 2.5% نکالیں گے تو کل تقریباً بنے گا، کل قیمت بنے گی 8,500 روپیہ۔ اس طرح سے ہم پیسے کی صورت میں زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ اگر ہم چاندی کا زکوٰۃ نکال لیں تو ہم، اگر ہمارے پاس 595 گرام چاندی ہو جائے تو اس کو مارکیٹ ریٹ میں ہم پتہ کریں کہ 595 گرام چاندی کی قیمت کتنی ہے۔ اس وقت 595 گرام چاندی کی تقریباً قیمت میرے بھائی اور دوستو 23,000 اور 24,000 کے آس پاس ہے، یعنی ہم فرض کر لیتے ہیں 23,000۔ اب 23,000 اگر آپ کے پاس اتنا 595 گرام چاندی ہو گیا تو گویا کہ اس کی قیمت 23,000 روپیہ ہوئی، تو اس میں آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب 23,000 میں آپ کو 2.5% نکالنا ہے، تو 23,000 کا 2.5% جب ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو 595 روپیہ بنے گا۔ 23,000 کا 2.5% 595 روپیہ۔ تو اس طرح سے میرے بھائی اور دوستو ہم زکوٰۃ نکالیں گے، یعنی سونے اور چاندی میں زکوٰۃ نکالنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا ریٹ مارکیٹ میں پتہ کیجئے، جو موجودہ ریٹ ہے۔ آپ نے سونا اور چاندی کب خریدا تھا، اس وقت اس کی قیمت کیا تھی، آپ کو خریدی ریٹ نہیں دیکھنا، اس وقت موجودہ مارکیٹ میں ریٹ کیا چل رہا ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ ریٹ پتہ کر کے اس میں سے 2.5% نکال دیجیے، پہلا طریقہ ہے، یعنی پیسے کی صورت میں سونا اور چاندی کی زکوٰۃ نکالنا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ سونے اور چاندی کی اصل میں، اس کی عین میں زکوٰۃ نکالنا، یعنی اصل میں، یہ بھی طریقہ درست ہے، آپ اس صورت میں بھی زکوٰۃ نکالیں۔
کیوں میرے بھائیو دوستو، اصل میں اس مسئلے کی وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے، اور بالخصوص اس نقطے کو میں اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے ہندوستان میں رواج کیا ہے کہ مرد لوگ اپنی عورتوں کی طرف سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، جبکہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جس مال پر جس کی ملکیت ہو اسی کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ سونے پر عورت کی ملکیت ہے، عورت کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ کیش پیسے پر مرد کی ملکیت ہے، مرد کو اس میں زکوٰۃ نکالنا، یہی اصل طریقہ ہے۔ اور لیکن چونکہ جس طرح سے کوئی آدمی کسی کا قرض ہو تو دوسرا آدمی اس کو ادا کر سکتا ہے، ادا کر دے تو اس کا ثواب پائے گا، تو اسی طرح سے مرد گویا کہ اپنی بیوی کی طرف سے یہ زکوٰۃ والا قرض ادا کر رہا ہے۔ جس طرح سے عام قرض کسی کی طرف سے ادا کرنا جائز ہے، تو یہ زکوٰۃ بھی قرض ہے، تو گویا کہ مرد اپنی بیوی کی طرف سے قرض ادا کر رہا ہے تو مرد کو اس کا ثواب مل رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیو لازم اور ضروری ہے کہ بیوی وہ زکوٰۃ نکالے۔ اصل میں اس مسئلے کی وضاحت اس لیے میں خصوصی طور سے کر رہا ہوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد لوگوں کے پاس کیش نہیں ہے، گھر میں کیش پیسہ ہے ہی نہیں۔ اب عورتیں اس چیز کا بہانہ بناتی کہ ہمارے پاس نقدی پیسہ تو ہی نہیں، کیش پیسہ ہمارے پاس نہیں، ہم زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ لہذا وہ زکوٰۃ ہی نہیں نکالتی۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر آپ کے پاس کیش پیسہ نہیں ہے، نقدی پیسہ نہیں ہے، تو آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ آپ اپنے سونے کو بیچیں، اپنے سونے کو فروخت کریں، اور اس کے بعد اس سونے میں سے آپ 2.5% زکوٰۃ نکالیں۔ یہ آپ پر لازم اور ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کو بغیر کسی شرعی عذر کے تاخیر کرنا درست نہیں ہے، اور یہ کیش پیسہ نہ ہونا یہ شرعی عذر نہیں۔ آپ کے پاس اگر سونا ہے تو سونے کو آپ بیچیے۔ میرے بھائیو دوستو، تو پتہ کیا چلا کہ سونا اور شادی میں زکوٰۃ نکالنے کی دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کیش پیسہ مہیا نہیں ہو پایا یا وقتی طور پہ ہمارے پاس کیش پیسہ نہیں ہے تو ادھار ہم لے کر کے زکوٰۃ نکالیں، اگر ہمیں ادھار بھی نہ ملے تو اس سونے کو ہم بیچ دیں لیکن وقت پر زکوٰۃ نکالیں۔ یہ کچھ مسائل تھے میرے بھائیو اور دوستو جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے سونے اور شادی کے تعلق سے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ اس کا نصاب کیا ہے، اور اسی طرح سے مقدار زکوٰۃ کیا ہے، شرائط کیا ہیں، اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے۔ 4 مسائل پر میں نے آپ کے سامنے بحث کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے مولا تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو دین کے مسائل کو سمجھنے اور مسائل کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے میرے مولا ہمیں امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ اپنے مالوں میں، اپنے سونے اور چاندی میں، اپنے اموال تجارت میں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔